اس وقت پورا صحن لائٹوں اور اسٹریموں سے سجا ہوا تھا۔ لگژری کاریں اسلام آباد کے علاقے میں 17 میں واقع بیگ مشین کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ گلاب اور چمیلی کے پھول کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی۔ دلہن کے کمرے میں مسز بیگ سفید ڈیزائنر ڈریس میں کھڑی تھی۔ انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پریشان تھی۔ ہاتھ میں موبائل پر میسج جگمگا رہا تھا، "مومی، میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی، سوری۔" کچھ منٹوں بعد خاندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور مسز بیگ کے کان میں سرگوشی کی۔ "ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لی لیکن میڈم کہیں نہیں ہیں۔" مسز بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وہ تقریباً زمین پر گر پڑی۔ "وہ کہاں گئی میڈم؟ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خاندان کی عزت کا نہیں سوچا۔ یا اللہ، سب مہمان باہر ہیں۔" لیکن دلہن جو مرکزی کردار تھی شادی سے بھاگ گئی۔ مسز بیگ نے آنکھیں بند کیں اور چیخیں، "اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علوی فیملی کو کیسے جواب دیں گے؟" نوکرانی نے کہا، "میڈم، ہم اس کا حل تلاش کریں گے، آپ پریشان۔" اس دوران ہلکی سی آواز آئی، "میری بہن کہاں ہے؟" مسز بیگ نے اوپر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پر کھڑی تھی تو اس کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئیں۔ اس نے نوکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، "علوی خاندان نے صرف اتنا کہا کہ وہ بیگ خاندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں۔" "بالکل۔" اس نے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا۔ اس کی نازک کمر، سلینڈر آبرو، لمبی اور مخمل پلکیں، چھوٹا سا باریک ناک، کالے بال جو پونی ٹیل میں سمیٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر آتا بیبی کٹ، شفاف اور دودھیا رنگت۔ قد مشکل سے 5 فٹ ہوگا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جس پر بڑا سا گول نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی، دیکھنے میں مشکل سے 16-17 سال کی لگتی ہوگی، بالکل باولی سی۔ "یہاں آؤ بیلا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟" وہ تھوڑا سا خوفزدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کی اہلیت نہیں رکھتی۔ وہ عام طور پر پہلی منزل میں نوکرانی کے کمرے میں رہتی تھی۔ "میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، یہ گڑیا دینے کے لیے۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے نا، آئی سویئر میں نے سارے کام کر کے آئی ہوں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی۔" اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ 2 چھوٹے ہاتھوں سے اپنی قمیض کا ہیم دبوچا۔ مسز بیگ کی آنکھوں میں حسد ابھرا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، "بیلا، تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا، وہ کھو گئی ہے۔" "اوہ!" بیلا چونک کر منہ کھولا۔ مسز بیگ نے بات جاری رکھی، "آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اگر وہ نہیں آتی ہے تو لوگ آپ کے بابا کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔" اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومانہ جواب دیا، "تب تو ہمیں آپ ہی کو جلدی سے ڈھونڈنا ہوگا۔" "پاگل لڑکی!" مسز بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامتی پیش کی، لیکن پھر آنکھوں میں پانی لا کر بولی، "مجھ پر احسان کرو گی میری پیاری بچی، میں ہوں تو تمہاری سوتیلی ماں، پھر بھی میرے لیے تو اپنے بابا کے لیے میڈم میں۔" اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی، مگر اس باولی کو کہاں سمجھتی۔ اس نے بیلا کا کندھا دبایا اور کہا، "دیکھو، آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند ہے۔" اس نے سر اسپاٹ میں ہلایا اور مس بیگ کے چہرے پر شادمانہ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا۔ بیلا بیگ اور ریان علوی جیون ساتھی بن گئے اور اس 17 سال چھوٹی سی لڑکی کو 36 سال ریان علوی کے سپرد کر دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیئرنس کے بعد ننھی بچی کو امریکہ کے